اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں احد کو سمجھنے کی معرفت عطا فرما اور صمد کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں آپ کی میزبان خانم سیدہ کاظمی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں منتظر رمضان کے ذریعے فضیلت رمضان صرف منتظر ٹی وی پر۔ تمام ناظرین، تمام حاضرین، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت خوش کن انداز سے، بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ماہ صیام بہت لطف کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ عبادات کا موسم ہے، تسبیحات کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر طرف اللہ اکبر، اللہ رب العظیم، اللہ رحیم کریم، نعت رسول مقبول، منقبت آل محمد ہر جگہ بیان ہو رہی ہے۔ ایک پوری کائنات پہ، امت مسلمہ پہ اور تمام اغیار پہ بھی اس بابرکت مہینے کا ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک جلال ہے۔ جو بھی کوئی اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، صدقہ جاریہ میں مسکراہٹ دیتا ہے، یہ اخلاق کی نشانی ہے۔ اور اخلاقیات آپ کے جسم کے ہر اعضاء سے محسوس ہونے چاہیے۔ روزہ صرف ایک پیٹ خالی رکھنے کا ہی نام نہیں، بھوک کو قید کرنے کا ہی نام نہیں۔ روزہ آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہو، آپ کی نگاہوں سے ظاہر ہو، آپ کی زبان سے ظاہر ہو، آپ کی نقل و حمل سے روزہ ظاہر ہو۔ جیسے آئمہ علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ صیام میں ہمیشہ اپنے نفس پہ قابو رکھو اور سامنے والے کو انسان سمجھو۔ بہت خوبصورت بات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور ہمارے جد کبیر امیر کائنات علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردی کی فجر کی نماز کا وقت بہت پسند ہے۔ بہت خوبصورت تفسیر کی امام نے۔ امام کہتے ہیں، لوگوں نے پوچھا یا امام ذرا یہ جو دو جملے آپ نے بیان کیے اس کی وضاحت کیجیے۔ تو امام ارشاد کرتے ہیں کہ میرے جد امیر کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سخت گرمی میں روزے رکھتا ہے، نفس پر قابو رکھتا ہے، سامنے والے کو انسان سمجھتا ہے، اس کی عبادت مجھے بھی بہت پسند ہے اور میرے اللہ غفور الرحیم کو بھی بہت پسند ہے، اور اس کے رسول، اس کے حبیب کو بھی بہت پسند ہے، کیونکہ آل محمد کی پوری زندگی روزہ اور فاقے میں ہی گزری ہے۔ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے، دسترخوان پہ شفا دینے والے خود روزے سے ہوتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے، لیکن زبان پہ اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ دوسری جو خصوصیت بیان کی، سردی میں نماز فجر، تو امام نے ارشاد کیا کہ جناب مریم مادر عیسیٰ کی سب سے خوبصورت ادا اللہ رب العزت کو یہی پسند آئی کہ وہ
سردی کی راتوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے تھر تھراتے ہوئے جسم سے اور تھر تھراتی ہوئی آواز سے جانماز پہ آ کے جب اللہ اکبر کہتی ہیں تو عرش اولا عرش معلا نور علی نور کی کیفیت سے مسرور ہو جاتا تھا. اور امیر کائنات نے ان کی اس خوبصورت عبادت کو فجر کی عظیم عبادتوں پہ فضیلت دی اور ارشاد کیا کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے، میرے رسول کو یہ بات بہت پسند ہے، میرے اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. کیونکہ جس وقت ہم اپنے آرام کو چھوڑ کر قرب الہیہ میں کانپتے ہوئے جسم سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی قبول ہوتی ہے، ہماری اس سردی کی تھرتھراہٹ بھی اللہ قبول کرتا ہے، گرمی کی پیاس بھی اللہ قبول کرتا ہے. جیسے جناب سلمان فارسی نے ایک دن گریہ کرتے ہوئے در سیدہ پہ آئے اور آ کے اجازت چاہی کہ کچھ کلام کر سکیں اور کہا کیا میں اندر تشریف لا سکتا ہوں؟ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں بالکل اندر تشریف لائیں. کہا میں حجاب خدا عصمت خدا بی بی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بی بی سلام اللہ علیہ سامنے ظاہر ہوئی اور جناب فارسی آنکھوں کو جھکائے بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. بی بی نے کہا اے سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لیکن تمہارا گریہ بہت زیادہ زور پہ ہے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی میں جب بھی دیکھتا ہوں امیر کائنات کو وضو کرتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میرا دل لرز جاتا ہے جس وقت وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو بی بی نے مسکرا کے کہا سلمان تم نے ایک وقت دیکھا، میں امیر کائنات کا وضو 6 وقت دیکھتی ہوں، 5 پنجگانہ نماز کے لیے اور 1 وقت تہجد کے لیے. یہ انداز فکر ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس وقت ہم وضو بھی کرنے جائیں تو ہمارے دل میں محبت کا جوش اتنا ہو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بار بار بیان ہو، اور وضو کرنے کے بعد جہاں نماز پہ جائیں تو تھر تھراتی ہوئی آواز میں اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ. باعث فخر ہے ہم تمام عزاداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ باب رحمت، یہ باب علم جس کا ہر دروازہ العلم کا باب ہے، العلم کا شہر ہے. انا شہر رمضان، آؤ ان سے رمضان گزارنے کی تربیت لو، کیونکہ یہ خود رمضان ہے. یہ خود بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مدینہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پاک اور طاہر ہے، اور اس کو پاک اور طاہر کرتی ہے نماز. وہ نماز جو روح کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، وہ نماز جو عقیدت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، وہ نماز جو محبت، مودت اور قرب کے ساتھ ادا ہوتی ہے، وہ نماز جو راہ ہدایت دیتی ہے، وہ نماز جو دین کا ستون ہے. اللہ اکبر امیر کائنات کہیں یا علی اکبر کہیں یا بلال حبشی کہیں، زمانے میں ایک پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کچھ بھی بڑا نہیں سوائے اللہ کے. وہ کاتب وجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی توحید کی کوئی مثال نہیں، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حدود نہیں. نماز میں بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں تمام عالم کو کہ ہم ہیں وہ
جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی لیے شہر رمضان میں داخل ہونے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بہت تیاریاں کرتے ہیں۔ رجب، شعبان یہ تیاریوں کے مہینے ہوتے ہیں جس میں ہم سنتی روزے ادا کرتے ہیں۔ اور امام جعفر نے یہ ارشاد فرمایا، امام جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام یعنی رمضان سے پہلے کے جو ماہ ہیں وہ 29 کے ہیں، یا یوں کہوں ماہ شعبان ہمیشہ 29 کا، اور فضیلت واجب کو کیونکہ وہ 30 کا۔ یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت زیادہ متبرک ہیں، بہار مولا کا ارشاد موجود ہے۔ اور جس وقت چاند نظر آتا ہے رمضان کا تو آنکھیں خوشی بھی محسوس کرتی ہیں، آنکھیں اشک بار بھی ہوتی ہیں۔ خوشی اس لیے کیونکہ اول عشرے سے لے کر 10 رمضان تک 2 ایسی شہادتیں جو ام المومنات کی ہیں، جس میں جناب فاطمہ بنت اسد، جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر وسط عشرے میں ظہور امام حسن مجتبیٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور وسط سے آخری عشرے میں غم امیر کائنات علیہ السلام، اور پھر حجۃ الوداع، جمعۃ الوداع کا وہ پرکہف جمعہ، پرغم جمعہ کہ آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، نہ جانے اگلے سال ہماری زندگی رہے نہ رہے، ہم اس رمضان کے شہر میں داخل ہو سکیں یا نہ سکیں، لیکن دل میں ایک نور اور نورانی آواز، ایک ندا آتی ہے، تم اس رمضان کو ایسے منعقد کرو، تم اس رمضان کو ایسے اختیار کرو کہ یہ رمضان تمہارے ساتھ جس وقت قبر میں ملاقات امام کے لیے جائے تو اس رمضان کی وہ ساری روشنیاں تمہارے ہر اعضاء سے اس قبر کو روشن کرتی ہوئی نظر آئے، اور اس روشنی کو مزید تیز کرنے کی ایک کنجی ہے جو عشر اول میں بھی رحمت کے قفل میں لگتی ہے، جو عشرہ دویم میں مغفرت کے قفل میں لگتی ہے، اور جو عشرہ نجات میں اس کے قفل کے اندر لگتی ہے۔ عشرہ نجات کا قفل ہو، مغفرت کا قفل ہو یا رحمت کا قفل ہو، ان تینوں تالوں کی ایک چابی ہے۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، سامعین نظر، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے پوچھا مولا کوئی ایسا مجرب عمل بتائیے جس کو ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کر سکیں، تو مولا نے کہا ایک ورد خاص ہے، وہ ورد خاص تم شہر رمضان کے کسی بھی باب سے متمسک ہو کے مل کے اس در سے فیض لینے کی، اس ورد خاص کی تعلیم لینے کی کوشش کرو گے تو ہر جگہ سے ہر جانب سے ایک ہی آواز آئے گی، وہ ورد خاص ہے کہ جس کو تم سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے پڑھتے پڑھاتے کلام کرتے خاموش بیٹھے ہر وقت دہرا سکتے ہو۔ لوگوں نے متعجب ہو کے پوچھا یبنا رسول اللہ بتائیے، جلدی بتائیے تاکہ ہم اپنا ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر فکر اس ورد خاص کے سپرد کر دیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اول اور آخر درود محمد والے محمد کی تسبیح پڑھو، کیونکہ یہ تسبیح اور یہ درود و سلام خود پروردگار عالم پڑھ رہا ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ذکر خیر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے حبیب سے، میرے حبیب کے
چاہنے والوں سے، میرے حبیب کے عزاداروں سے، میرے حسین کے عزاداروں سے محبت کرو۔ مولا نے ارشاد کیا، وہ ورد خاص ہے، اول اور آخر درود پڑھنے کے بعد بیچ میں ایک تسبیح پڑھو جو 110 دانوں کی تعداد رکھے ہوئے ہے، اور وہ کلمہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اس رمضان سے اگر آنے والے آئندہ رمضان تک مستقل زبانوں سے جاری اور ساری ہونے لگ جائے تو امام اس ورد کی تفسیر بتاتے ہیں کہ ہر وبا سے ہر انسان پاک ہوگا، ہر گناہ سے ہر انسان پاک ہوگا، ہر غیظ و غضب سے ہر انسان کا دماغ پاک ہوگا، لالچ، ہرس، حدث، ہوس، حسد، یہاں تک کہ افراتفری کے ہر ماحول سے ہر انسان پاک صاف ہوگا، کیونکہ جتنا وہ استغفار کرتا چلا جائے گا، گناہ کبیرہ صغیرہ جتنے بھی ہوں دھلتے چلے جائیں گے، اور جب گناہ دھلتے چلے جائیں گے باب رحمت کھلتا چلا جائے گا، اور جب باب رحمت کھلتا چلا جائے گا تو مغفرتیں آ کے خود تمہیں پکار کے کہیں گی آؤ مغفرت ہم سے لے لو۔ اور جس وقت مغفرت کا باب عبور ہوگا، رحمت کا باب عبور ہوگا، تو نجات کا اشرا یہ خود کہتا ہوا نظر آئے گا آؤ نجات معصومین علیہم السلام سے لے لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کیونکہ سفینہ نجات صرف اور صرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے ناظرین، وضو کا طریقہ آپ کو بتایا، محبت کا قرب آپ کو بتایا، عہد کی معرفت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی، سمت کو سمجھنے کے لیے ہدایت طلب کی۔ جب یہ تمام لوازمات ہم شہر رمضان کو لے کر سجا کر اپنے دلوں میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے ہونٹوں پہ، اپنے اعضاء و جواہر پہ پاک اور طاہر طریقے سے قبر میں لے کے اس ہدیے کو پہنچیں گے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ مولا بھی مسکراتے ہوئے آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اس لیے شہر رمضان سے لمحہ بلمحہ عافیت، محبت، معرفت کی دعا طلب کیجیے۔ اس راہ ہدایت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم سمجھ کر عبور کرتے رہیے۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے بہت فضیلت دی ہے۔ نماز پڑھنا صرف جسم کی کثرت نہیں، اعضاء و جواہر خود اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا سالم ہمیں اس انسان کے ساتھ محفوظ کیا، یہ انسان ہمیں بہت پیار سے رکھتا ہے۔ جس وقت آپ کے ہاتھ اللہ اکبر کہنے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پوری معرفت کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب ہاتھ آپ کے پاس دوبارہ پلٹتے ہیں تو یہ جستجو رکھتے ہیں کہ یہ انسان دوبارہ ہمیں اللہ کے لیے لبیک کہتا ہوا نظر آئے۔ پھر جس وقت آپ درود محمد وآل محمد پڑھتے ہیں تو زبان آپ کی بہت مسرور ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کتنی مبارک ہے میرے جسم کا یہ حصہ، یہ گوشت، کہ جو صرف مدحت محمد وآل محمد میں ہر وقت کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ جس وقت آپ کی آنکھیں تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں تو قرآن پاک کی آیتیں آپ کی آنکھوں کو وہ نور دیتی ہیں جو نور دنیا کی کوئی سائنس نہیں آپ کو دے سکتی۔ قرآن حکمت میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کو پڑھنے سے ہماری
آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے، ہماری آنکھیں جو کمزور ہوتی ہیں وہ شفا پا جاتی ہیں۔ سورہ نور، اور جس وقت ہم سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا سورہ نور کو پڑھنے کے بعد فوراً دعائے نور پڑھا کرو، تمہاری آنکھوں میں وہ نور بھی عطا ہوگا جس سے تم حقیقتوں کو دیکھنا شروع کر دو گے، اور جس وقت تم حقیقتوں کو دیکھنا شروع کر دو گے، حقیقت کو سمجھنا شروع کر دو گے، تمہارا رمضان پوری معرفت کے ساتھ تمہیں سمجھنا میں آنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ صرف گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ آپ کو جتنا ہو سکے محبت پروردگار عالم میں عبادت کے ساتھ اللہ سے محبت طلب کریں، اللہ سے وہ معرفت طلب کریں کہ جس سے ہم خود سمجھ سکیں کہ قرآن کی آیتوں میں پنہا وہ راز نیاز کیا ہیں۔ اسی لیے قرآن کو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ مختصر قرآن شریف کی آیات جتنی آرام سے، تحمل سے، طریقے سے پڑھی جائیں گی، اتنا ہی قرآن شریف آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے غریب ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فقیر ہوتے ہیں، ہمارے سامنے مسکین یتیم ہوتے ہیں، ان کا بھی احساس کرنا شہر رمضان کی عظیم عبادت ہے۔ جیسا افطار آپ اپنے لیے بنائیں، وہی افطار کا کچھ حصہ آپ یتیموں میں، مسکینوں میں دیں۔ وہی افطار کا کچھ حصہ آپ اپنے ان تمام لوگوں میں تقسیم کریں جو آپ کی گلی کی چوکیداری کرتے ہیں، جو آپ کی گاڑیوں کی رکھوالی کرتے ہیں، جو آپ کے دفتروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، جو آپ کے اڑوس اور پڑوس میں رہتے ہیں، جو آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو ہمیشہ اپنا محور نگاہ رکھتے ہیں، جن کی آس آپ سے بندھی ہوتی ہے۔ اور امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بارے میں نہ سوچو، ہمیشہ اپنے لیے دعا مت کرو، سب سے پہلے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو دعا کل عالمین کے لیے کرو، ملت اسلام کے لیے کرو، تمام مسلمانوں کے لیے کرو، اور ان اغیار کے لیے بھی کرو جو کہیں نہ کہیں عقیدت رکھتے ہیں دین اسلام سے، کہیں نہ کہیں عقیدت رکھتے ہیں عزادار امام حسین میں، کہیں نہ کہیں عقیدت رکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے۔ ان سب کے لیے دعا کرو، اور جب بھی اپنے لیے دعا کرو تو بس یہ کہو بطفیل مولا صاحب العصر والزمان حجت قائم علیہ السلام کے طفیل سے، ان کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمیں حلال کی روزی عطا کر اور ایک ایسا خانوادہ عطا کر جس کو تو نے اپنی معرفت دنیا میں عام کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا، یعنی محمد والے محمد کے در کی معرفت ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی ایسے ہی تڑپ کے دعا کریں جیسے زیارت ناہیہ میں میرے امام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے امام پرسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شہر رمضان جس میں ہماری تمام عبادتیں بوسیلہ محمد والے محمد کے ہمارے امام تک پہنچتی ہیں، اور امام ہمارے تمام اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں، تمام عبادتوں کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا یہ پیغام کل کائنات کے لیے ہے۔ اس پیغام سے، اس ہدایت سے ہر کوئی بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ صرف دل میں عاجزی رکھیے، دل میں قرب رکھیے، محبت رکھیے، ذہن میں
سامنے والے انسان کو انسان سمجھیے، روزے کو عبادت کی طرح گزاریے۔ روزہ جب عبادت بن کے گزرتا ہے تو جسم کو نقاہت نہیں توانائی دے کے جاتا ہے، اور جس وقت جسم کو توانائی ملتی ہے تو جسم دوبارہ خشوع اور خضوع سے عبادت کے لیے محو دربار عبادت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اب وہ عبادت واجبات ہو یا عبادت ذکر امام حسین علیہ السلام ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر لمحہ با لمحہ، کیونکہ یہ جو ہمیں حیات عطا ہوئی ہے یہ بہت بہت چند روزہ ہے، اس کا ایک ایک دقیق، ایک ایک لمحہ آپ یہ سوچ کے گزاریے کہ نہ جانے اگلے ساعتوں میں کیا ہو جائے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی ہم اس کشمکش میں آتے ہیں دل سے ایک آواز آتی ہے، عزادار تا قیامت قائم آل محمد کے طفیل سے ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ حجت خدا قائم اور دائم موجود ہے۔ محبت محمد وال محمد میں ہمیشہ ہر عبادت کو صرف کیجیے، محبت کا پیغام پھیلائیے، شہر رمضان کو بہت خوش کن انداز میں گزاریے، عبادتوں کو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اپنے گھروں میں جگہ دے دیجیے۔ دیکھیے گا ملائکہ آنے لگ جائیں گے اور حوادث، شیطانیات اور تمام شیطانی اثرات اور یہ وبائیں رد بلا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔